بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور ناطے رشتوں کے سمبندوں کو بگاڑنے سے بچو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پتنی رکھو، یا ان عورتوں کو اپنے دامپتیہ جیون میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوشی سے انیواریہ جانتے ہوئے ادا کرو۔ ہاں، اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے زندگی قائم رکھنے کا سادھن بنایا ہے نادان لوگوں کو نہ سونپو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک سجھاؤ دو۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں یوگیتا پاؤ تو ان کے مال ان کو سونپ دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ نیائے کی سیما کا النگھن کر کے اس بھے سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کی مانگ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ سامانیہ ریتی کے انوسار کھائے۔ پھر جب ان کے مال انہیں سونپنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی ناتے داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی ناتے داروں نے چھوڑا ہو، چاہے تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی اور سے نشچت ہے۔ اور جب بانٹنے کے اوسر پر کٹمب کے لوگ اور یتیم اور محتاج آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانوسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس بچے چھوڑتے تو مرتے سمے انہیں اپنے بچوں کے لیے کیسی کچھ آشنکائیں گھیرتیں۔ اس لیے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور ٹھیک بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں واستو میں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ تمہاری سنتان کے بارے میں اللہ تمہیں آدیش دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر مرنے والے کی اترادھیکاری 2 سے ادھک لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے یعنی چھوڑی ہوئی سمپتی کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر مرنے والے کے اولاد ہو تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ نسنتان ہو اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر مرنے والے کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس سمے نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو مرنے والے نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو چکا دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری سنتان میں سے کون لاو کی درشٹی سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ نے نشچت کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً ہی سب حقیقتوں سے واقف اور سب مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ نسنتان ہوں، ورنہ سنتان ہونے کی استھتی میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو چکا دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم نسنتان ہو، ورنہ تمہارے سنتان والے ہونے کی استھتی میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ اس کے بعد کی جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ چکا دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کا ترکہ بانٹنا ہے نسنتان بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سارے ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو مرنے والے نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ آدیش ہیں اللہ کی اور سے، اور اللہ جانتا دیکھتا اور سہنشیل ہے۔ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب یہ اللہ کی نشچت کی ہوئی سیمائیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی سفلتا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی نردھارت سیماؤں کا النگھن کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے اپمان جنک سزا ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کر بیٹھیں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو،
اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو یہ کام کر بیٹھیں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنے کو سدھار لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اور اللہ اپنی مہربانی کی نگاہ سے پھر دھیان دیتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور گہری سمجھ رکھنے والا پورا جانکار ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا سمے آ جاتا ہے اس سمے وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک ادھرمی رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی کھلی بدچلنی کا کام کر بیٹھیں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا ادھیکار ہے۔ ان کے ساتھ بھلے ڈھنگ سے رہو سہو۔ اگر وہ تمہیں پسند نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کی ٹھان ہی لو تو چاہے تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے جھوٹا کلنک لگا کر اور کھلا ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے آنند لے چکے ہو اور وہ تم سے دृढ़ پرتجھا کرا چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ واستو میں یہ ایک اشلیل کرم ہے، اپریہ ہے اور برا چلن ہے۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن
فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تمہارے لیے حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہن، پھوپھیاں، موسیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وے مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ میں سملت بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جن کا تمہاری گود میں پالن پوشن ہوا ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا سہواس ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف وواہ ہوا ہو اور سہواس نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے ویریہ سے ہوں، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ ایک ساتھ اکٹھا دو بہنوں کو نکاح میں رکھو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتوں کی بات اور ہے جو یدھ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کا پالن تمہارے لیے انواریہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے مالوں کے دوارا حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، شرط یہ ہے کہ نکاح کے گھیرے میں لے کر انہیں سرکشت کرو، نہ کہ سوچھند کام ترپتی کرنے لگو۔ پھر جو دامپتیہ جیون کا آنند تم ان سے لو اس کے بدلے میں ان کے مہر انواریہ سمجھتے ہوئے ادا کرو، البتہ مہر نشچت ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے بیچ اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ سب کچھ جاننے والا تتودرشی ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور جو آدمی تم میں سے اتنی سامرتھ نہ رکھتا ہو کہ کلین مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں یعنی داسیوں میں سے کسی کے ساتھ وواہ کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور ایمان والی ہوں۔ اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، اتہ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور سامانیہ نیم کے انوسار ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ نکاح کی پریدھی میں سرکشت ہو کر رہیں، سوچھند کام ترپتی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے ناجائز سمبندھ بنائیں۔ پھر جب وہ وواہ کی پریدھی میں سرکشت ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی اشلیل کرم کر بیٹھیں تو ان پر اس سزا کے مقابلے میں آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے نردھارت ہے۔ یہ سویدھا تم میں سے ان لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے جن کو نکاح نہ کرنے سے سنیم کے بھنگ ہو جانے کا بھے ہو،
لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان ریتیوں کو اسپشٹ کرے اور انہی ریتیوں پر تمہیں چلائے جن کا پالن تم سے پہلے کے اچھے لوگ کرتے تھے۔ وہ اپنی دیالوتا کے ساتھ تمہاری اور پلٹنا چاہتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور گہری سمجھ رکھتا ہے۔ ہاں، اللہ تو تمہاری اور دیالوتا کے ساتھ پلٹنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی واسناؤں کے پیچھے چل رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط ڈھنگ سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور خود اپنی ہتیا نہ کرو۔ وشواس کرو کہ اللہ تم پر دیا رکھتا ہے۔ جو ویکتی ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور ہی آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی کٹھن کام نہیں ہے۔ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ہٹا دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے انوسار ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے انوسار ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کے انوگرہ کی دعا کرتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا گیان رکھتا ہے۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن کے ساتھ تم پرتجھیا بدھ ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ مرد عورتوں کے معاملے میں ذمہ دار ہیں اس آدھار پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے کے مقابلے میں آگے رکھا ہے، اور اس آدھار پر کہ پروش اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اتہ جو بھلی عورتیں ہیں وہ آگیاکاری ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی رکشا اور سنرکشن میں ان کے ادھیکاروں کی رکشا کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا بھے ہو انہیں سمجھاؤ، سونے کی جگہوں میں ان سے الگ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو اکارن ان پر ہاتھ چلانے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور سرووچ ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں پتی پتنی کے سمبندھ بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے ناطے داروں میں سے اور ایک عورت کے ناطے داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں سدھار کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے بیچ میل کا راستہ نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور خبر رکھتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، ناطے داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اور پڑوسی ناطے دار سے، اپریچت پڑوسی سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان داس داسیوں سے جو تمہارے ادھیکار میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے ویکتی کو پسند نہیں کرتا جو ڈینگیں مارنے والا ہو اور اپنی بڑائی پر گرو کرے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی پر ابھارتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے انوگرہ سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے ناشکرے لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو اپنے مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور حقیقت میں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی ہوا اسے بہت ہی برا ساتھ پراپت ہوا۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر
ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 2 گنا کرتا ہے اور پھر اپنی اور سے بڑا بدلہ دیتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس سمے یہ کیا کریں گے جب ہم ہر سمودائے میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں ارتھات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس سمے وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ دھرتی پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس سمے پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ نہا دھو نہ لو۔ یہ اور بات ہے کہ راستے سے گزرتے ہو اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شوچ کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، یعنی ہاتھ پھیر لو۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ بھاگ دیا گیا ہے، وہ خود گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری سہایتا اور سمرتھن کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو شبدوں کو ان کے استھان سے پھیر دیتے ہیں اور ستیہ دھرم کے خلاف چوٹ کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر کہتے ہیں ہم نے سنا مگر سویکار نہیں کیا، اور سنیے آپ ایسے نہیں کہ کوئی سنائے اور ہماری رعایت کریں، حالانکہ اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور سنیے اور ہماری اور دھیان دیں تو یہ انہی کے لیے اچھا تھا،
اور زیادہ سچائی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو اسत्यوادیتا کے کارن اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب اتاری ہے، اور جو اس کتاب کی پشتی اور سمرتھن کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح پھٹکارا ہوا کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا آدیش لاگو ہو کر رہتا ہے۔ اللہ بس شرک یعنی ساجیدار بنانے ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جتنے گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو ساجی ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ رچا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنے پوتر آتما ہونے کا بہت دم بھرتے ہیں، حالانکہ پوترتا تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے پردان کرتا ہے، اور انہیں جو پوترتا نہیں ملتی تو واستو میں ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹا الزام گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے کھلے گنہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ بہت ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ نرادھار چیزوں اور طاغوت یعنی فسادی کو مانتے ہیں، اور ادھرمیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی سہایک نہ پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے عرشیا کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے انوگرہ سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی سنتان کو کتاب اور گہری سمجھ دی اور مہان راجیہ پردان کر دیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔ مگر ان میں سے کسی نے مانا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں ضرور ہی ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی
تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی سامرتھیہ رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو ویوہار میں لانے کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو مان لیا اور اچھے کرم کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ پتنیاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں آدیش دیتا ہے کہ امانتوں کو امانت والوں کو سونپو، اور جب لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات مانو اللہ کی اور بات مانو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے آدیش دینے کے ادھیکاری ہوں۔ پھر اگر تمہارے بیچ کسی معاملے میں جھگڑا کھڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی اور پھیر دو۔ اگر تم واستو میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح کاریہ پرنالی ہے اور پرینام کی درشٹی سے بھی اچھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا۔ اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے اس کتاب کو جو تمہاری اور اتاری گئی ہے اور ان کتابوں کو جو تم سے پہلے اتاری گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملوں کا فیصلہ کرانے کے لیے بڑھے ہوئے فسادی کی اور جائیں، جبکہ انہیں فسادی سے انکار کرنے کا آدیش دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر سیدھے مارگ سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی اور جو اللہ نے اتاری ہے اور آؤ رسول کی اور، تو ان منافقوں یعنی پاکھنڈیوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری اور آنے سے کتراتے ہیں۔ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ پھر اس سمے کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس سمے یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ دونوں گروہوں میں کسی طرح کی سنگتی بیٹھ جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے کنارہ مت کرو،
انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی انمتی سے اس کی آگیا کا پالن کیا جائے۔ اگر انہوں نے یہ نیتی اپنائی ہوتی کہ جب یہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی پرارتھنا کرتے، تو یقیناً اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ نہیں اے نبی، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے مت بھیدوں میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ پائیں، بلکہ سویچھا پوروک سویکار کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں آدیش دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو مارو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی آدمی ایسا کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اسے ویوہار میں لاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھائی اور زیادہ جماو کا کارن سدھ ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی اور سے بہت بڑا بدلہ دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی آگیا کا پالن کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، ارتھات نبی، سچے لوگ اور شہید اور اچھے لوگ۔ کیسے اچھے ہیں یہ ساتھی جو کسی کو پراپت ہوں۔ یہ واستوک انوگرہ ہے جو اللہ کی اور سے ہوتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر سمے تیار رہو، پھر جیسا افسر ہو الگ الگ ٹکڑیوں کے روپ میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں، تم میں کوئی کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انوگرہ کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی اور سے تم پر انوگرہ ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے مانو تمہارے اور اس کے بیچ پریم کا کوئی سمبندھ تھا ہی نہیں، کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے مارگ میں لڑنا چاہیے
ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو بیچ دیں۔ پھر جو اللہ کے مارگ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا وجئی رہے گا اسے ضرور ہم بڑی مزدوری پردان کریں گے۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ آخر کیا کارن ہے کہ تم اللہ کے مارگ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس بستی سے نکال جس کے نواسی ظالم ہیں، اور اپنی اور سے ہمارا کوئی سمرتھک اور سہایک پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اپنایا ہے وہ اللہ کے مارگ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے ادھرم کا مارگ اپنایا ہے وہ بڑھے ہوئے فسادی کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اتہ شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں واستو میں بہت ہی کمزور ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا آدیش دیا گیا تو ان میں ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یہ ہم پر لڑائی کا آدیش کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی؟ ان سے کہو سانسارک جیون پونجی تھوڑی ہے اور آخرت ایک اللہ سے ڈرنے والے انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک ذرہ برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ ہر حال میں تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی لابھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اور سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کے کارن ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی اور سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی کرپا سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیری اپنی کمائی اور کرتوت کے کارن ہے۔ اے محمد،
ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی آگیا مانی اس نے واستو میں اللہ کی آگیا کا پالن کیا، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر چوکیدار بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم آگیاکاری ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو اکٹھا ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری کاناپھوسیاں لکھ رہا ہے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر وچار نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی اور سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ بے میل بیان پایا جاتا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا۔ یہ لوگ جہاں کوئی نشچنتتا یا بھے کی خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنے سمودائے کے ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں تو اس سے ایسے لوگ باخبر ہو جائیں جو ان کے بیچ اس بات کی یوگیتا رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ نکال سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کا انوگرہ اور دیالوتا نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ گنے چنے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ اتہ اے نبی، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے آپ کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ ایمان والوں کو لڑنے کے لیے اکساؤ۔ اسمبھو نہیں کہ اللہ ادھرمیوں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے ادھک پربل اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا۔ الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی آدر کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے زیادہ اچھے ڈھنگ سے جواب دو، یا کم سے کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عیش نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی سندیہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن
تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں یعنی کپٹاچاریوں کے بارے میں تمہارے بیچ دو مت پائے جاتے ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کے کارن اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے سیدھے راستے پر نہیں لگایا اسے تم راستے سے لگا دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود ادھرمی ہیں اسی طرح تم بھی ادھرمی ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب سمان ہو جائیں۔ اتہ ان میں سے کسی کو اپنا متر نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑ کر نہ آ جائیں، اور اگر وہ گھر بار چھوڑنے یعنی ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ ہاں، ان منافقوں یعنی کپٹاچاریوں سے اس آدیش کا سمبندھ نہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا سمجھوتا ہے۔ اسی پرکار ان منافقوں یعنی کپٹاچاریوں کا معاملہ بھی اس سے الگ ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے ان کا من کھن ہو چکا ہے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ایسا کرتا کہ وہ تم پر چھا جاتے اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ اتہ اگر وہ تم سے کنارہ کھینچ لیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری اور صلح اور شانتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر ہاتھ بڑھانے کی کوئی راہ نہیں رکھی ہے۔ ایک اور طرح کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی نربھے ہو کر رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی اپدرو کا اوسر پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور شانتی تمہارے سامنے نہ رکھیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی سند دے دی ہے۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله
تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ کسی ایمان والے کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے ایمان والے کو قتل کرے، یہ اور بات ہے کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو آدمی کسی ایمان والے کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ ایک ایمان والے آدمی کو غلامی سے آزاد کرے، اور جو قتل ہوا اس کے وارثوں کو اس کا خون بہا دے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خون بہا کو چھوڑ دیں، لیکن اگر وہ مسلمان قتل ہونے والا کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک ایمان والے غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا آدمی تھا جس سے تمہارا سمجھوتا ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک ایمان والا غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ لگاتار 2 ماس کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور گہری سمجھ والا ہے۔ رہا وہ آدمی جو کسی ایمان والے کا جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے کٹھور عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلو تو دوست اور دشمن میں انتر کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے ترنت نہ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں رکھتے۔ اگر تم سانسارک لابھ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے ہاتھ آنے والے مال ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، اتہ جانچ پرکھ سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو بنا کسی کارن کے گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کے مارگ میں جان اور مال سے جان توڑ کوشش کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت سمان نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی اپیکشا جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، یدھیپی ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے یہاں جان توڑ کوشش کرنے والوں کی سیواؤں کا بدلہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی اور سے بڑے درجے ہیں اور کشمادان اور دیالتا ہے، اور اللہ بڑا کشماشیل اور دیا کرنے والا ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا
المستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے ان کی آتماؤں کو جب فرشتوں نے کھینچا تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں پڑ گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دھرتی میں کمزور اور بے بس تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی دھرتی وسترت نہ تھی کہ تم اس میں گھر بار چھوڑ کر کہیں چلے جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واستو میں بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی مارگ اور سادھن نہیں پاتے، بہت سمبھو ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور چھوڑ دینے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کے مارگ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ دھرتی میں پناہ لینے کی بہت جگہ اور گزر بسر کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور رسول کی اور نکلے پھر راستے ہی میں اس کی موت ہو جائے، اس کا بدلہ اللہ کے ذمے انیواریہ ہو گیا۔ اللہ بہت کشماشیل اور دیابان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر نماز کو سنکشپت کر دو، وشیشتہ جبکہ تمہیں بھے ہو کہ ادھرمی تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی، جب تم مسلمانوں کے بیچ ہو اور لڑائی کی حالت میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے ہتھیار لیے رہے، کیونکہ ادھرمی اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں کی اور سے تنک اساودھان ہو تو وہ تم پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر ورشا کے کارن تکلیف ہوتی ہو یا بیمار ہو تو ہتھیار رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے ادھرمیوں کے لیے اپمان جنک یاتنا یعنی عذاب تیار کر رکھی ہے۔
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب خطرہ ٹل جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز واستو میں ایسا فرض ہے جو سمے کی پابندی کے ساتھ ایمان والوں کے لیے انوارے کیا گیا ہے۔ اس گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ گہری سمجھ والا ہے۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری اور اتاری ہے تاکہ جو سیدھا راستہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اس کے انوسار لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو۔ تم وشواس گھاتی لوگوں کی اور سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے کشما کی پرارتھنا کرو، وہ بڑا کشماشیل اور دیاوان ہے۔ جو لوگ خود اپنے ساتھ وشواس گھات کرتے ہیں تم ان کا پکش نہ لو۔ اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے جو وشواس گھاتی اور پاپی ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی کرتوتوں کو چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس سمے بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی اچھا کے ورد مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے کرموں کو وہ اپنی پریدھی میں لیے ہوئے ہے۔ الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ ہاں، تم لوگوں نے ان اپرادھیوں کی اور سے سانسارک جیون میں تو جھگڑا کر لیا، پر قیامت کے دن ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی آدمی برا کام کر بیٹھے یا خود اپنے پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے کشما کی پرارتھنا کرے تو اللہ کو کشماشیل اور دیاوان پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ گہری سمجھ والا ہے اور سروگیہ ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی نرپراد پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے لانچھن اور کھلے گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا۔
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اے نبی، اگر اللہ کا انوگرہ تم پر نہ ہوتا اور اس کی دیالوتا تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں بھرم میں ڈالنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ واستو میں وہ خود اپنے سوا کسی کو بھرم میں ڈال نہیں رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت یعنی تتو درشتا اتاری ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تم جانتے نہ تھے، اور اس کا انوگرہ تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ کانافوسیوں میں بہدھا کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی چھپے روپ سے دان یا کسی بھلے کام کے لیے اکسائے یا لوگوں کے معاملے میں سدھار کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا بدلہ دیں گے۔ مگر جو آدمی رسول کے ورود پر کٹیبدھ ہو اور ایمان والوں کے راستے کے سوا کسی اور راہ پر چلے جبکہ اس پر سیدھا مارگ سپشٹ ہو چکا ہو تو اس کو ہم اسی اور چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ اللہ کے یہاں بس شرک یعنی انیکیشور واد ہی کی معافی نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود یعنی اپاس سے بناتے ہیں، وہ اس ودروہی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے۔ وہ اس شیطان کا کہا مان رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک نشچت حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں کامناؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے ایشوری سنرچنا میں پریورتن کریں گے۔ اس شیطان کو
جس نے اللہ کے بدلے اپنا دوست اور سرپرست بنا لیا وہ کھلے گھاٹے میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آشائیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے چھٹکارے کا کوئی اپائے یہ نہ پائیں گے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور اچھے کام کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ پرینام نہ تمہاری کامناؤں پر نربھر کرتا ہے نہ کتاب والوں کی کامناؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی سمرتھک اور سہایک نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ہو وہ ایمان والا، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا تنک بھی حق نہ مارا جائے گا۔ اس آدمی سے بہتر اور کس کی جیون پرنالی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور اچھی سے اچھی نیتی اپنائی اور ایک چت ہو کر ابراہیم کے طریقے کا انوسرن کیا، اس ابراہیم کے طریقے کا جسے اللہ نے اپنا متر بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ لوگ تم سے عورتوں کے وشے میں فتویٰ یعنی دھرمادیش پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں آگیا دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ آدیش بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، ارتھات وہ آدیش جو ان یتیم لڑکیوں کے سمبندھ میں ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کے کارن تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ آدیش بھی جو ان بچوں کے سمبندھ میں ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں آدیش دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے گیان سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ
وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اگر کسی عورت کو اپنے پتی سے درویوہار یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی حرج نہیں کہ پتی اور پتنی کچھ حق کی کمی بیشی پر آپس میں سمجھوتا کر لیں۔ سمجھوتا ہر حال میں اچھا ہے۔ من تنگ دلی کی اور جلدی جھک جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان کی نیتی اپناؤ اور عیش بھے سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہاری اس ویوہار نیتی سے بے خبر نہ ہوگا۔ پتنیوں کے بیچ پورا پورا نیائے کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تم چاہو بھی تو تمہیں اس کی سامرتھ نہیں ہو سکتی۔ اتہ ایشوریہ ودھان کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک پتنی کی اور اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنی ویوہار نیتی ٹھیک رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ کشماشیل اور دیا کرنے والا ہے۔ لیکن اگر پتی پتنی ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی سمائی سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے پرواہ کر دے گا۔ اللہ بڑی سمائی والا ہے اور وہ تتو درشی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی آدیش دیا تھا اور اب تم کو بھی یہی آدیش دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ نسپرہ یعنی بے نیاز ہے، ہر پرشنسا کا ادھیکاری۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کام بنانے کے لیے بس وہی بہت ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور اسے اس کی پوری سامرتھ پراپت ہے۔ جو آدمی صرف دنیا کے ثواب یعنی بھلائی کا اچھک ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب یعنی بھلائی بھی، اور اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے دھوجا واہک اور اللہ کے لیے گواہ بنو۔ یدیپی تمہارا انصاف اور تمہاری گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے ماں باپ اور ناتے داروں کے ورد ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ معاملے سے سمبندھ رکھنے والا پکش چاہے مالدار ہو یا غریب،
اللہ تم سے ادھک ان کا ہتیشی ہے، اتہ اپنی اچھا کے انوپالن میں نیائے سے نہ ہٹو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ اتار چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر اپنے انکار میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو سیدھا مارگ دکھائے گا۔ اور جو منافق یعنی پاکھنڈی ایمان والوں کو چھوڑ کر ادھرمیوں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، انہیں یہ منگل سماچار سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی چاہ میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی آدیش دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے خلاف ادھرم بکا جا رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ وشواس کرو کہ اللہ منافقوں یعنی کپٹاچاریوں اور ادھرمیوں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی اور سے وجے تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر ادھرمیوں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہمیں تمہارے ورد لڑنے کی سامرتھیہ پراپت نہ تھی؟ اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے ادھرمیوں کے لیے مسلمانوں پر پربھتو پانے کی ہرگز کوئی راہ نہیں رکھی ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ واستو میں اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد تھوڑے ہی کرتے ہیں. انکار اور ایمان کے بیچ ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس اور ہیں نہ پورے اس اور. جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر ادھرمیوں کو اپنا ساتھی نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے ورد اسپشٹ ترک دے دو؟ وشواس کرو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے کھنڈ میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا سہایک نہ پاؤ گے. البتہ جو ان میں سے توبہ کر لیں اور اپنی نیتی کو سدھار لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو نشٹھا پور